In this video we will talk about the name of Allah, Al-Quddus. Al-Quddus is one of the attribute of Allah. اگر ہم اس کے میننگ کی بات کریں تو القدوس نکلا ہے قدس سے. اس کا مطلب ہوتا ہے مقدس اور پاک. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے زیادہ مقدس ہے اس دنیا میں. اگر ہم بات کریں سب سے اگر کوئی مقدس ذات ہے, کوئی پاک ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. دیٹس وائی اٹس مین پیور, ایبسلیوٹلی پیور. اب ہم بات کریں پیور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. پیور فرام واٹ؟ اللہ تعالیٰ میں کوئی حامی نہیں ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بصارت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی بصارت ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر ہم سماعت کی بات کریں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہمیں سن رہا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے. اینڈ ہی ہیز نو شارٹ کمنگس. اس کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیت ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی چیز کچھ بھی کرنا, کبھی بھی کچھ بھی کر دینا امپاسبل نہیں ہے. دیٹس وائی ان اور لاسٹ ویڈیو وی ٹاک اباؤٹ دا نیم آف اللہ المالک. الملک جو کہ جس کا میننگ میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ. المالک, مالک الناس, مالک یوم الدین, لوگوں کا بادشاہ, حساب کتاب والے دن کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. سو المالک القدوس, اس کا کیا میننگ ہے؟ نہایت پاک بھی اور بادشاہ بھی. ہی از دا ون ہو ڈیل ود آل میٹرز. اس دنیا اور آخرت میں جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. سو ہی از دا ون ہو ول ڈیل آل دا میٹرز. اور اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو قرآن پاک میں جو لفظ القدوس ہے یہ 28ویں پارے میں آیا ہے اور 2 دفعہ ہے پورے قرآن مجید میں. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ القدوس کے میننگ کی ہم بات کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, ہی ہیز پرفیکٹ سائٹ, پرفیکٹ ہیئرنگ اینڈ کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ نالج. اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے, جو علم ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کہ مکمل علم رکھتی ہے. اور اس کی جو سماعت ہے, اس کی جو سننے کی قوت ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ پاک ہمیں ہر جگہ پر سن رہا ہے اور ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. مطلب کہ جو ہماری یہ شاہ رگ ہوتی ہے, خون کی نالی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں انسان کے. سو دیٹس وائی ان قرآن مجید اللہ پاک فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. دیر از نتھنگ لائک انٹو ہم اینڈ ہی از ہیئرنگ اینڈ سینگ. وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اور یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب ہے سننا اور دیکھنا. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہا اور سن رہا ہے وہ ہر ٹائم اور ہر جگہ پر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھ سکتی ہے, ہر جگہ پر سن رہی ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو جب چاہیں, جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں, ہم اسی وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے القدوس, اس سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے جا سکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے ہم سے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ بڑھے. تو اس نام کا میننگ سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیور کریں خود کو, اپنے آپ کو, جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اسے ختم کریں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل پیوریفائی یور باڈی. سو ایک چیز یہ ہے کہ باڈی کو پیور کرنے کے لیے ایک تو ہم باوضو رہیں, ہر ٹائم کوشش کریں کہ باوضو رہیں. یا نماز کے ٹائم جب ہم وضو کرتے ہیں 5 ٹائم وضو ہوتا ہے, کوشش کریں نماز کی بھی وضو کی حالت میں رہیں. اور غسل کریں, جب بھی نہائیں غسل کریں. اینڈ دانتوں کو صاف کریں. مطلب کہ اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی باڈی کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم جو ایمان کا جو تقوی کا لیول ہے وہ اچیو کر سکیں. یوز مسواک
مسواک استعمال کریں، سنت بھی ہے، اور اگر مسواک نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ برش تو کریں۔ اپنے جو نیلز ہیں، ناخن وغیرہ ہیں، وہ صاف کریں، چھوٹے رکھیں انہیں، ٹھیک ہے، تراشیں انہیں۔ اس کے علاوہ جو بال ہیں ہمارے، بالوں کو کھلا نہیں، جیسے بکھرے ہوئے بال کو پسند نہیں کیا گیا، کنگھی کر کے رکھنی چاہیے، صاف رکھنے چاہیے بالوں کو۔ اور جو کپڑے وغیرہ ہیں، جب ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں تو فیل بھی ہمارا اچھا فیل آتا ہے ہمیں، تو کوشش کریں کہ کپڑے بھی صاف ستھرے پہنیں۔ جب ہم صاف ستھرے کپڑے کی بات کرتے ہیں تب ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ نئے کپڑے پہنیں۔ صاف ستھرے کپڑے مطلب کہ اچھے ہوں، ایک عمدہ سا لباس پہنے آپ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از پیوریفائی یور ٹنگ، اپنی زبان کی جو ہے نا وہ حفاظت کرنی ہے۔ اب زبان کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ آپ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے یہ۔ زبان کا اس حساب سے بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو ہم زبان سے بہت بڑے گناہ کرتے ہیں، مطلب کہ بیک بائٹنگ کرتے ہیں، ہم کسی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے اس چیز کو، اور اس سے بچنا بھی چاہیے، اور مکمل طور پر اس کی جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پہ بیٹھ کے کسی کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس طرح کی کمپنی کو اوائڈ کریں۔ اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی سارے گناہ کر سکتا لیکن 2 گناہ نہیں کر سکتا، ایک تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں جی کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہے؟ جھوٹ تو بات بات پر بول رہے ہیں ہم، تو کوشش کریں انشاءاللہ کہ جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ سخت الفاظ نہ استعمال کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالی وغیرہ نہ دیں کسی کو، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ نہ بولیں جس سے کسی کا دل دکھے۔ اور اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اس سے ایک تو ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از پیوریفائی یور ہارٹ۔ اب ہارٹ کو کیسے پیور کیا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث ہے جی کہ تم میں سے ایک شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو چیز ہم دوسروں کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنی چاہیے۔ مطلب کہ کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی برا نہ کرے، تو پھر ہمیں بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ یا اپنے لیے اگر کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسی طرح کی کوئی چیز پسند کریں، اس سے کم درجے کی ناپسند کریں۔ 5 دفعہ نماز پڑھیں دن میں، فرض نمازیں جو ہیں ہماری، وہ ایٹ لیسٹ جو ہے پوری اہتمام کے ساتھ انہیں پڑھا جائے، اور ریگولر نماز میں پابندی کریں، اور قرآن پاک کا ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ بے شک ایک آیت سے شروع کر لیں یا تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں اس میں صورتیں وغیرہ، اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ایکسٹرا کچھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھیں، اور چیریٹی دیں۔ چیریٹی صدقے کی بڑی ترغیب کی گئی ہے اسلام میں، کہ صدقہ دو اپنے مال کو پیوریفائی کرنے کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے جب ہم چیریٹی دیتے ہیں تو ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم خود کو بھی پاک کریں، اپنے مال کو بھی پاک کریں، اور مال کو پاک کرنے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ طریقہ یہی ہے کہ چیریٹی کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ آپ علیہ وسلم جب وطر کی نماز ادا کرتے تھے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، 3 دفعہ یہ پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کا حصہ ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ اسے بھی اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور جو باتیں سنی ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ اگر پہنچتا ہے، انشاءاللہ فائدہ پہنچے اس سے ہمیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔